شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس کو مجھ سے پیار ہے اسے اس میں عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر نبی سے پیار ہے، اگر رسول سے پیار ہے، اگر اپنے آقا و مولا سے پیار ہے، اگر سرکار مدینہ سے پیار ہے، تو آپ کو اس نسبت کا خیال کرنا پڑے گا، اور وہ نسبت یہ ہے کہ شعبان میرا، زور سے بولیے، شعبان میرا مہینہ۔ اتنا تو ماشاءاللہ عربی سے آپ واقف ہیں۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یعنی اس مہینے کا احترام آپ دو وجہ سے کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کر کے کریں گے، اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہمیں اس مہینے میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ اچھا کمال کا مسئلہ تو دیکھیے، رجب میں علی کی ولادت کو رکھ دیا تاکہ رجب میں علی سے قریب ہو جاؤ تو علی ولی اللہ کہو، شعبان رسول سے منسوب کر دیا تاکہ عمل کر کے رسول سے قریب ہو جاؤ تو محمد الرسول اللہ کہو، رمضان کو اللہ نے نسبت دی شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ بتائیے یہ تینوں مہینے کلمے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یعنی آپ کا عقیدہ ولایت بھی مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ نبوت بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ مہینہ جو گزر گیا یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، واقعاً بڑی عظمتوں والا ہے۔ 2 رکعت نماز تو بندے کو اس نیت سے پڑھنی چاہیے، پروردگار تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں رسول کے مہینے کو درک کر سکا۔ تو شعبان آیا چلا جائے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی کلمہ گو ہیں، ایسے بھی شیعہ ہیں کہ جن کو عظمت پتہ نہیں ہے ان مہینوں کی۔ اچھا بعض لوگوں کے لیے تو رمضان بھی ایسا ہی ہے جیسے دوسرا مہینہ، یہ لے کے جب روزہ ہی نہیں رکھا۔ ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، کسی نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی کہ ایک سے پوچھا کسی نے کہ بھائی روزہ رکھو گے رمضان مبارک میں؟ نہیں بھائی بڑا گرمی کا مہینہ ہے اور بڑا عجیب مہینہ ہے، وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سب کی دیکھی ہوئی ہے، وہ بڑا عجیب مہینہ ہے۔ ان سے کہا افطار کرو گے؟ کہا بھائی افطار کیوں نہیں کریں گے، ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ تو افطار تو کرنا پڑے گا، لیکن سحری افطاری تو ضروری ہے۔ اتنے بھی ہم مطلب اتنے بھی کافر نہیں بنے ابھی کہ سحری افطاری بھی چھوڑ دیں۔ تو مسئلہ یہ طے ہے کہ بھائی یہ خوش نصیبی ہے، یہ جو آپ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو اعمال بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ہے۔ واقعاً شکر خدا کیجئے، جس بندے کو عبادت کی توفیق مل جائے اسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہزاروں ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں عبادت کا تصور بھی نہیں آتا، تو وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں ان کے تصور میں بھی نہیں ہے، اور آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے اعمال بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اللہ رسول کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے یہ دی ہوئی توفیق ہے یا نہیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ماشاءاللہ اس جملے کی قدر کریں گے، اگر آپ کو پروردگار اربوں خربوں کا مالک بنا دے اور آپ کو توفیق عبادت نہ دے تو یہ خربوں کی دولت بیکار ہے۔ مین مسئلہ ہے آپ کو عبادت کی توفیق ہے یا نہیں۔ ہر دولت مند حاجی نہیں بنتا، ہر دولت مند زائر حسین نہیں بنتا، اور فقیر حج بھی کر لیتے ہیں اور وہاں اس دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو ادھر سے توفیق ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ توفیق ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان مہینوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شعبان کے ڈکشنری میں کئی معنی ہیں، یعنی شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں بعض لغت میں شعبان کے معنی یعنی ظاہرہ، ظاہر ہونے کے ہیں۔ شعب یعنی ظاہر ہونا، تو ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ یہ مہینہ 2 مہینوں کے درمیان ظاہر ہوا ہے، ایک رمضان المبارک کے اور ایک رجب المرجب کے، یعنی جو دو عظیم مہینے تھے ان کے درمیان میں واقع ہے یہ۔ اچھا یہ بتائیے کلمے میں رسول اللہ کہاں پہ ہیں؟ غور سے بتائیے، لا الہ الا اللہ محمد علی ولی اللہ،
یعنی رسول اللہ اسے کلمے کے اعتبار سے بھی درمیان میں اور مہینے کے اعتبار سے بھی درمیان میں. تو پہلے تو یہ معنی ہے کہ چونکہ یہ واقع ہوا ہے رجب کے درمیان اور رمضان مبارک کے درمیان، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. دوسری وجہ اس کی ہے شعبان بنا ہے تتشعب. تتشعب کا مطلب ہوتا ہے جیسے شعوبم و قبائل، فرقوں کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ عرب اس مہینے میں متفرق ہو جایا کرتے تھے اور پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے. پانی کی تلاش میں عرب نکلا کرتے تھے اس مہینے کے اندر، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ شعبان. دوسرے معنی اس کے ہیں، تیسرے معنی شعبان کے، میں سائی ڈکشنری کے معنی بتا رہا ہوں کو. شعبان کے تیسرے معنی سنیے کیا ہے. کہتے تشعب فیہ ارزاق المومنین، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو مختلف طریقے کے رزق دیتا ہے. یعنی بندے کو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے، رزق کی نعمتیں ملتی ہیں، ان کے لیے رزق مہیا کیا جاتا ہے اس مہینے میں. سمجھ رہے؟ چوتھی چیز کہا گیا نہیں رزق نہیں، خیر کثیر. اس مہینے میں پروردگار عالم بندوں کو خیر کثیر کی توفیق عنایت فرماتا ہے، تو اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. تو یہ چار چیزیں میں نے شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کیوں شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے. تو معصوم نے فرمایا کہ نعمت الہی کی وجہ سے کہ اس میں زیادہ نعمتیں ملتی ہیں یا زیادہ خیر کرنے کی اللہ توفیق عنایت کرتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما واحدا فی شہری وجبت الجنہ، جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اللہ اس روزے کے بدلے انسان کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. کہیں ہے لہو الجنہ، کہیں ہے وجبت لہو الجنہ. تو بہرحال مختلف تعبیریں ہیں حدیثوں میں. ایک روزے کے لیے خالی کہ اگر اس میں شعبان المعظم میں اگر آپ ایک روزہ رکھ رہے ہیں میرے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. اچھا دوسرا فائدہ آپ سنیے، یعنی 3 فائدے ہیں روزہ رکھنے کے. پہلا فائدہ جنت واجب ہے. دوسرا فائدہ حرم اللہ جسدہ علی النار، جو انسان اس مہینے میں یعنی میرے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. یعنی ابھی ایک روزے کی بات ہو رہی ہے، اور جو 3 رکھ لے 4 رکھ لے. دیکھیں یہ 2 مہینے ایسے ہیں ان میں ہر روزے کے اوپر مطلب اگر الگ الگ تاریخ میں آپ روزہ رکھیے، پہلی شعبان کو روزہ رکھیے تو اجر کچھ اور ہے، دوسری کو رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے، تیسری شعبان کو روزہ رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے. یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں باقاعدہ آپ ذرا امالی شیخ توسی میں، امالی شیخ صدوق میں جب آپ جائیں گے تو ہر روزے میں ہر تاریخ میں جو آپ روزہ رکھیں گے ایک الگ فائدہ اللہ نے تذکرہ کیا اور نبی نے ایک الگ فائدہ بتایا کہ اگر 5 کا روزہ رکھیں گے تو یہ فائدہ، 6 کا روزہ رکھیں گے یہ فائدہ، اگر آپ ایام 20 میں روزہ رکھیں گے تو یہ فائدے ہیں. یعنی الگ الگ فائدے 30 کے 30. میں تو کہتا ہوں اردو میں ہے ماشاءاللہ یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں تو خالی ایک روزے کا بھی اجر بتا رہا ہوں، باقی تو انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین سبتین صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ شعبان المعظم میں آپ کی بہرحال خدمت میں حاضر رہیں گے اور وہ زیادہ اعمال اس کے بیان کریں گے. میں تو خالی ایک روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں. پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ جہنم حرام ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ کنتو شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا جو میرے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا. اب دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. پہلے جہنم حرام، جنت واجب، اور میں اس کی شفاعت کروں گا.